آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین کون سا ہے جس کو آپ کو دل کرتا ہے بار بار انٹرویو کرنے کا؟ یہ پوچھنے کی بات ہے. اچھا باقاعدہ بی بی سی نے زمین آسمان کا زور لگا لیا کہ آپ پاکستان میں درخواستیں دلوا رہے ہیں ہائی کورٹ میں میڈیا پہ آنے کے لیے, ادھر آ جائیں ہمیں انٹرویو دیں. حالانکہ ہم وہی جرنلسٹ تھے جو ادھر کالی سیاہ پٹیاں باندھ کے پارلیمان کے سامنے احتجاج کرتے تھے, روزانہ پریس کلب کے سامنے جب ایمرجنسی بھی لگی اور اس کے بعد کے جو معاملات تھے, لیکن وہ دور پھر ٹھیک تھا. نادر کاظمی صاحب, آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین کون سا ہے جس کو آپ کو دل کرتا ہے بار بار انٹرویو کرنے کا؟ یہ پوچھنے کی بات ہے. اچھا میں نے آج تک جملہ ہے یا حملہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے تو اگر انہوں نے خان صاحب کی طرف اشارہ کیا, میں نے آج تک خان صاحب کو انٹرویو نہیں کیا. میں نے آج تک ریکویسٹ ہی نہیں بھیجی کہ میں نے ان کو انٹرویو. اچھا کاظمی صاحب, آپ کو کیسے پتہ چلا میرا اشارہ ہوتا ہے؟ اور اس لیے کہ میں اور آپ روز مختلف پروگراموں میں اکٹھے ہوتے ہیں, مجھے پتا ہے اتنا تو آپ کو جانتے ہیں, ہم آپ کو جانتے ہیں, روز ہم اکٹھے ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہ ایک اسپیکر کی کوالٹی بھی ہے کہ آپ اتنے کوئک ہیں کہ آپ سمجھ جاتے ہیں ہر چیز کو اشارتاً یا محاورتاً. میں نے تو ٹو بی آنیسٹ, کیوں نہیں آپ نے کبھی ان کا انٹرویو کرنا چاہا؟ نہیں, یہ نہیں, کبھی ایسا کوئی موقع نہیں آیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خبر لینی ہوتی ہے, آپ کو چیزیں لینی ہوتی ہیں. جب آپ حکومت چینج ہوئی اس کے بعد دڑا دڑ ان کے انٹرویوز ہو رہے تھے تو مختلف چیزیں سامنے آ رہی تھیں, تو اس وقت جو ہے ٹو بی آنیسٹ اگر میں بھی ریکویسٹ ڈال دیتا کہ بھئی میں بھی, پر اس میں آپ نے کوالٹی کیا لے کے آنی ہے یا کیا چیز لے کے آئیں گے. دیکھیں آپ نے کسی سے انٹرویو کرنا ہے, گپ شپ تو نہیں لگانی, کوئی چیز ہے نہیں اس میں, کوئی چیز ہو جو چیز سامنے آئے پتہ چلے. تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی پولیٹیشین اس وقت ریلیونٹ ہے یا کوئی بھی شخص ہو جس سے بات کر کے بندے کو انٹرویو میں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا, عوام تک کوئی انفارمیشن آئے گی تو اس سے وہ بات کی جائے. باقی جہاں تک دیکھیں کوئی بھی جو صحافی ہے وہ کبھی بھی پولیٹیکل نہیں ہو سکتا. اس کی اپنی لائکنگ ہوتی ہے, ڈس لائکنگ ہوتی ہیں, وہ کسی کو پسند کرتا ہے, کسی کو ناپسند کرتا ہے. پوری دنیا میں آپ برطانیہ جیسا ایک جو بڑا مہذب اور بڑا ٹائٹ لپڈ سوسائٹی ہے, وہاں پہ بھی الیکشن سے پہلے اخبارات پہلے پیج پہ لکھ دیتے ہیں کہ اس جماعت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی یہ پالیسی ہے. تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ پولیٹیشین کو پسند نہیں کرتے, آپ کیا اس پالیسی کو پسند کرتے ہیں. آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی پالیسی, چاہے وہ میاں صاحب بات کریں, ووٹ کو عزت دو چاہے وہ بلاول صاحب نے دلوانی ہو, ٹھیک ہے, اور حقیقی آزادی چاہے وہ خان صاحب نے دلوانی ہو, تو اس وقت کے مطابق آپ اس پالیسی کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ آپ کی عقل اور سوچ کے مطابق. ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. تو میرے خیال میں اسی طرح جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کی طرح, وہ ووٹ بھی سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انلیس کوئی بہت ہی جو ہے ایسا ہے کہ جس کو اپنے عقل شعور پہ کسی قسم کا اعتماد نہیں ہے, صحافی بھی میجورٹی وہی کرتے ہیں جب وہ چیزوں کو سامنے دیکھتے ہیں اس وقت کے مطابق. اور اسی وجہ سے اکثر لوگ کہتے ہیں یار وہ دیکھو اس نے تو جمپ لے لی. نہیں, اس وقت چیزیں ڈیفرنٹ تھیں, اس وقت چیزیں ڈیفرنٹ تھیں. وہ چیزوں کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے آپ کو اس نظر سے دیکھنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز میری فیوریٹ ہوتی ہیں, وہ وقت کے ساتھ ساتھ اب وہ کس کے پاس ہے وہ پالیسی پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چلیں آپ کو میں بدلہ لینے کا موقع دے رہا ہوں. بھائی صاحب آپ کس کے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں بار بار؟ پراچے صاحب فوراً بیٹ کور کرتے ہیں. مودی صاحب کو ہم اگر انٹرویو کریں نا تو پھر جو ہے ان سے ہم بہت سارے کوشچن کرنا چاہتے ہیں جو ہم پراچا صاحب کو بتائیں گے. کاظمی صاحب جو بات کر رہے ہیں ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا جی, لیکن اگین آئی ول سے کہ انہوں نے مودی جی کی بات کی, آئی ووڈ لو ٹو انٹرویو ہیم, وائی ناٹ. میرے لیے ایز اے جرنلسٹ میرے لیے بہت بڑی خبر ہوگی, اینڈ ایون ایف آئی ہیو ٹو ٹریول ٹو ڈیلی فار دس آئی ول. مجھے یقین ہے وہ ٹائم نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. اب امیجن کریں نا کہ جو ہمارے ذہنوں میں کوسچنز ہیں کیا وہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں جو اگر موقع مل جائے تو پھر, لیکن موقع ملے تو میں ضرور پوچھوں گا. اس لیے کہ میرا کام ایز اے جرنلسٹ تو یہی ہے نا کہ میں میڈیم بھی تو ہوں, میرا پرسپیکٹیو ہے, بٹ میں ایک میڈیم بھی ہوں. یہ بڑی تھن لائن ہے, میرا پرسپیکٹیو ہے. دیٹ نیور مینس کہ میں دوسرے پرسپیکٹیو کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں, میں ٹچ بھی نہ کروں, رادر میں اس کا یعنی بائیکاٹ کر دوں. نو, دین میں پھر جرنلسٹ نہیں ہوں. اپنا پرسپیکٹیو ہے, ظاہر ہے ہم سوچتے ہیں, اور پھر جب آپ اتنا ٹائم فلی اس میں فوکسڈ ہیں, آپ یو آر ان دس پروفیشن, تو آپ کی ایک اپینین تو بنتی ہے, بٹ اس اپینین کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں بلیک آؤٹ کر دوں دوسری سائڈ کو. جو پرسپیکٹیو کسی کا ایز این اینکر میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے اگر یہ کہا جائے کہ
جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ 3 versus 1 کہ میں ایک ہی اپینین کے لوگ لے آؤں, آئی ول اپوز اٹ. کہ میرے شو میں ایوری ویور ہیز دا رائٹ جی ٹو لسن ٹو دا پرسپیکٹیو آف دیئر لائکنگ, یو نو. یہ نہیں ہے کہ میں صرف, ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے, بڑا پولیٹیشین ہے, جیسے 1-on-1 ہم کرتے ہیں, اس میں پتہ ہوتا ہے کہ ادروائز جو بیوٹی آف ڈائیورسٹی ہے وہ میرے پروفیشن میں بھی اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے جتنی ویسے نارمل لائف میں لگتی ہے. لہذا سوچ جو ہے وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے, بٹ ان کا پرسپیکٹیو پہنچانا ایز اے نیوز مین میری ذمہ داری ہے. میں ان کے پرسپیکٹیو, آئی کین پٹ ہنڈریڈز آف کوسچن, میں کاؤنٹر کوسچن کر سکتا ہوں. ایک میرے جو ایتھکس ہیں ان میں رہتے ہوئے آبویسلی تھوڑا سا آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ہمارے ہاں بھی, ہمارے پروفیشن میں بھی آ گیا ہے. دا گڈ تھنگ اباؤٹ کاظمی صاحب از کہ یہ اچھے دھیمے لہجے میں مہذب گفتگو کرتے ہیں. میں ان کو پہلے بھی کہتا ہوں, میں ان کو پہلے بھی گو کہ بعض اوقات شوگر کوٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آئی اپریشیٹ, میں آنیسٹلی اپریشیٹ کر رہا ہوں. ورنہ جس ماحول میں آج کل نا بڑا ڈر لگتا ہے, یعنی پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی باقی کون ہوں گے, کیونکہ اگر آپ اس ٹون میں بات نہیں کریں گے تو پھر بھی عجیب لگے گا, وہ دیکھنے والا کہے گا یہ تو ڈرا ہوا ہے. اگر آپ اس ٹون میں بات کریں گے تو آپ اپنے آپ کو اب اس ایج میں بدتمیز نہیں کہلوا سکتے. کہ آپ نے لاجک سے بات کرنی ہے, آرگیومنٹ سے بات کرنی ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. وہ پڑھ نہیں جانا جو ایک ہے نا کریز بنا ہوا کہ پڑھ جاؤ جی محمد اچھا. نہیں, میں اس بات کا گواہ بھی ہوں. میں آپ کے شو میں جا کے اپنی مرضی سے ساری بات کرتا ہوں, آپ موقع دیتے ہیں. تو آسما صاحبہ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا پولیٹیشین جس کا آپ انٹرویو تو کرنا چاہتی ہیں لیکن اس نے کبھی وقت نہیں دیا آپ کو؟ پاکستان کے میرے خیال سے ابھی تک جتنے زندہ ہیں سب کے انٹرویوز کر لیے, بشمول ابھی تک جتنے بھی ہیں. میرے خیال سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا نہیں کیا. میں نے پچھلی دفعہ میرے ساتھ مہر بخاری صاحبہ تھی, میں نے ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا میں نواز شریف اور مریم نواز کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں, مگر وہ مجھے کبھی دیتا ہی نہیں. اچھا نہیں, میں نے کر لیے. تو آپ کو دیتے ہیں. نواز شریف صاحب کسی کو بھی نہیں دیتے. 4 سال وہ رہے لندن میں, باقاعدہ BBC نے زمین آسمان کا زور لگا لیا کہ آپ پاکستان میں درخواستیں دلوا رہے ہیں ہائی کورٹ میں میڈیا پہ آنے کے لیے, ادھر آ جائیں ہمیں انٹرویو دیں. لیکن میاں صاحب نے نہیں. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لوں, میاں صاحب جب لندن میں ساگڈار کو بھیج دیا تھا نا, جب لندن میں تھے 2005 میں, جب ایگزائل میں تھے لندن, وہ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے وہاں پہ, تو میں نے ان کا پہلا انٹرویو کیا تھا جیو کے لیے اس زمانے میں, اور میاں صاحب سے بڑے تلخ سوالات بھی ہوئے. تو میاں صاحب جب انٹرویو ان سے کری تو ان کا پرویز مشرف کا دور ہے تو یہ تو چل ہی نہیں سکتا, آپ یہ کیسے چلائیں گی. تو میں نے کہا چلیں ہم امید کرتے ہیں جب آپ آئیں گے تو ایسی ریسٹرکشنز ہمارے اوپر نہ ہو کہ ہم کسی کا انٹرویو نہ چلا سکیں. تو وہ بات آج مجھے بڑی یاد آتی ہے کہ کیسے کیسے حالات تھے اور کن کن حالات میں. سب کے حالات میں کیا فرق ہے؟ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. میں ہمیشہ بات کرتی ہوں, ہم نے پرویز مشرف کا دور دیکھا, پرویز مشرف کے دور میں تھوڑا بہتر نہیں تھے, بہتر تھے, بہت بہتر حالات تھے. حالانکہ ہم وہی جرنلسٹ تھے جو ادھر کالی سیاہ پٹیاں باندھ کے پارلیمان کے سامنے احتجاج کرتے تھے, روزانہ پریس کلب کے سامنے جب ایمرجنسی بھی لگی اور اس کے بعد کے جو معاملات تھے. لیکن وہ دور پھر ٹھیک تھا. لیکن جو آج کمپیریزن کریں اس دور کو آج سے, تو میرے خیال سے شاید ہمارے اب پر جلتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ جا کے بات نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی کچھ حد تک ہم جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں جن پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہم تو شاید اپنا اوپینین کہہ سکتے ہیں.